وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرور الغرر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور النور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سید عرب و عجم شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و غوثنا و غیاثنا سیدنا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سی زندگی آپ کے گوشے گزار کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 18 برس کی عمر میں اپنے شہر کو چھوڑ کر طلب علم کے لیے نیشا پور کا سفر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں نیشا پور کی سرزمین پر بڑے بڑے آفتاب علم و فن موجود تھے۔ آپ کی دلی تمنا اور آرزو ہوئی کہ وہاں جو اساطین امت اکابر علم و فن موجود ہیں ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن و احادیث کے دروس لیے جائیں اور اپنے سینے کو علم مصطفیٰ کا مدینہ بنایا جائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نیشا پور کے سفر میں ہی اپنی غریب نوازی کا ثبوت اور اظہار فرماتے ہیں اور نیشا پور پہنچتے ہیں۔ تو نیشا پور میں جب آپ کی آمد ہوئی وہاں کے حالات بہت ہی ابتر بھی ہو رہے تھے۔ نیشا پور کی سرزمین پر جو بادشاہ تھا سلطان سنجر، اس کی حکومت کو وہاں کے کچھ قاتل غزوں نے ہتھیار لیا تھا اور سلطان سنجر سے محبت کرنے والے ہر فرد کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان سنجر عدل و انصاف والا بادشاہ، علماء اور فقہا سے محبت اور شفقت سے پیش آنے والا بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت کے اندر بڑے بڑے علماء اور فقہا اس کی بہترین اور خوشحال بادشاہی کو دیکھ کر کے نیشا پور میں آ گئے تھے، لیکن نیشا پور کا سیاسی سماجی ماحول پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا گیا۔ لوگ مسجدوں کے اندر رات کے کسی پہر میں جانے سے کتراتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سلطان سنجر کی محبت کی وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ اور قتل کرنے والے رہزنوں اور غزوں نے پورے شہر میں موجود
آبادی کو تہے تیغ کر ڈالا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد آپ ظہر کی نماز کے لیے ایک مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مسجد کا دروازہ بند تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ مسجد کے اندر کئی دنوں سے نمازیں باجماعت منعقد نہ ہونے کے سبب بہت داغ دھول دھبے لگ چکے تھے۔ مکڑیوں نے اپنا جالا بن دیا تھا۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ پوری مسجد کی صفائی کرتے، خانہ خدا کو مکمل صاف ستھرا اور مزین کرتے، کنویں کے قریب جا کر ایک بالٹی پانی نکال کر وضو فرماتے ہیں اور مسجد کے اندر کھڑے ہو کر آذان بآواز بلند دیتے ہیں۔ آپ کے آواز کی لذت اور حرارت محسوس کر کے اور اذان کی خوبصورت آواز سماعت کر کے لوگوں کو یہ تسلی ہو گئی کہ شاید بادشاہ سنجر پھر سے اپنے تخت شاہی پر متمکن ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر مسجدیں پھر آباد ہو رہی۔ لوگ مسجد کے قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا کوئی سپاہ سالار یا فوج کا کوئی لیڈر اس مسجد میں اذان نہیں دے رہا ہے، بلکہ ایک نوجوان نوعمر بچہ ہے جو مسجد میں صدائے اذان بلند کر رہا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ بیٹے تم کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں یہاں پر طلب علم کے لیے آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ یہاں کی مسجد ویران ہے، تو میری تمنا ہوئی کہ اس خانہ خدا کو آباد کیا جائے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ ابھی نئے نئے اس شہر میں وارد ہوئے ہیں، یہاں کے حالات بہت ابتر ہو چکے ہیں۔ مسجدوں میں جس کسی مسلمان کو وہ قاتل غزہ اور ڈاکو دیکھتے ہیں اسے قتل کر دیتے ہیں۔ میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس مسجد سے جتنا جلد ہو سکے فوراً باہر آ جائیے۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے کہا موت اور زندگی دینے والا وہ قادر و قیوم پروردگار ہے، اگر میری موت مقدر ہو گئی ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت میری موت کو ٹال نہیں سکتی ہے، اور اگر مجھے رب تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو یہ زندگی کیوں نہ خانہ خدا میں گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے اس ایمانی غیرت و حمیت کو دیکھ کر کے ان لوگوں کے اندر بھی ایمان کی حرارت گرم ہو جاتی ہے، ایمان کی محبت تازہ ہو جاتی ہے، اور غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پیچھے وہ نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ نماز عصر میں تو دو چند افراد تھے۔ نماز عصر مکمل کرنے کے بعد کہا شہزادے آپ بڑے خوبصورت اور اعلیٰ کردار و گفتار والے ہیں، میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ مغرب کا وقت آنے والا ہے اور رات کے پہر میں جب وہ قاتل غزہ اس شہر کے اندر طواف کریں گے، گشت کریں گے اور آپ پر ان کی نظر پڑے گی تو وہ آپ کو قتل کر ڈالیں گے، آپ ہمارے ساتھ یہاں سے واپس چلیے۔ سرکار غریب نواز نے کہا مغرب کا وقت ہونے والا ہے، مغرب کی اذان دی جائے گی اور مغرب کی جماعت منعقد کی جائے گی۔ لوگ کچھ غریب نواز کی باتوں کو سن کر ٹھہر جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز اس مسجد میں ادا کی، لیکن مغرب کی نماز کے بعد جو چند افراد ٹھہر گئے تھے مسجد نیشاپور میں وہ بھی وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور عشاء کا وقت تھا، غریب نواز تنہا اس مسجد میں رہ گئے۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اس وقت صدائے اذان بلند کی اور مسجد کے اندر مصلی بچھاتے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز عشاء ادا کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اتنی خوبصورتی کے ساتھ فرماتے تھے کہ اس قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت سن کر کے مسجد سے قریب سے جو ڈاکو گزرے انہوں نے سوچا
یہ خوبصورت تلاوت کس کی ہے؟ ذرا مسجد کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا ہے۔ وہ ڈاکو مسجد کے اندر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غریب نواز رضی اللہ عنہ انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ، چہرے پر انتہائی تازگی کے ساتھ میں، انتہائی روشنی کے ساتھ میں، بے خوف و خطر اور بے باک انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قیام کی حالت میں ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز مکمل کی اور وہ جتنے ڈاکو اور غزہ تھے وہ سب کے سب وہیں پر موجود رہتے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ جب غریب نواز سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آپ لوگ کون ہے؟ تو غریب نواز رضی اللہ عنہ کو جواب دیا جاتا ہے کہ نوجوان تمہیں اجازت کس نے دی کہ تم اس مسجد کے اندر نماز ادا کرو؟ کہا کہ میں نے تم سے اجازت نہیں لی بلکہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ میں نے خدا کے فیصلے پر عمل کیا ہے۔ میں خدا کی اطاعت و فرما برداری میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں خدا قادر و قیوم کی رضا جوئی کے لیے آیا ہوں۔ یہ سننے کے بعد میں ان کا دل ذرا پگھلتا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ حضرات بھی جب مسجد میں آ گئے ہیں تو باوضو ہو کر کے آپ بھی مسجد میں نماز پڑھ لیجئے اور آپ بھی نماز میں مشغول ہو جائیے۔ نماز میں وہ لوگ بھی مشغول ہوتے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی آواز کی حلاوت سے ان کا دل روشن ہوتا ہے۔ مسجد میں ٹھہر کر وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ اس نوجوانی کے اندر، اس خوبصورت جوانی کے اندر ان تمام ڈاکوؤں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ نے طاقت و قوت بخشی ہے، رب تعالیٰ نے آپ کو ایمان و اسلام کی دولت بخشی ہے، آپ معصوم آبادیوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ معصوم لوگوں کو کیوں تہہ تیز کر رہے ہیں؟ معصوم آبادیوں کے اندر خوف کیوں پیدا کیے ہوئے ہیں؟ کیا آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت میں حساب دینا ہوگا؟ ان ڈاکوؤں نے کہا کہ ہم معصوم آبادیوں کو صرف اس وجہ سے قتل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں سلطان سنجر کی محبت ہے، جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے دشمن کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہو وہ ہمارا مجرم ہے، ہم اپنے مجرم کو بخشیں گے نہیں۔ سرکار غریب نواز نے ان کی باتوں کو سننے کے بعد میں کہا کیا تم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ان لوگوں کے دلوں میں سلطان سنجر کی محبت کیوں ہے؟ کاش تمہارے اندر بھی اگر وہی خوبیاں ہو جو سلطان سنجر میں موجود ہے تو تم لوگوں سے بھی آبادیاں محبت کرنے لگے گی۔ ذرا غور کرو سلطان سنجر سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے سامنے غریب نواز کہتے ہیں کہ سلطان سنجر سے محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ علماء کی عزت کرتا ہے، وہ فقہا کی عزت کرتا ہے، وہ آبادیوں کو آباد رکھتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتا ہے، وہ قرآن و احادیث پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب اس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہے تو آبادیوں کے دلوں میں اس کی محبت زندہ ہے، اور تمہارے اندر بھی اگر یہی خصائل پیدا ہو جائیں گے، یہی گفتار و کردار تمہارے سینے میں تمہاری زبان پر بولنے لگیں گے تو تمہارے ساتھ بھی لوگ محبت اور شفقت سے پیش آئیں گے۔ ان لوگوں نے سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی نصیحت سن کر غریب نواز کے ہاتھ پر توبہ کی اور کہا آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ ہم جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں کبھی بھی کسی بھی آبادی میں سے کسی بھی شخص کو قتل نہیں کریں گے، کسی مومن کا خون نہیں بہائیں گے، اور آج سے ہم سب کے سب اسلام کی مکمل تعلیمات پر عمل کریں گے۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ وہ عظیم ذات ہے کہ جب آپ نیشا پور میں پہنچتے ہیں تو پہنچتے ہی آپ کی ذات سے اتنا عظیم انقلاب اور سدھار پیدا ہوا کہ جو ڈاکو تھے، جو رہزن تھے، جو قاتل غزہ تھے، جنہوں نے سلطان سنجر کی حکومت کو تہہ تیز کر دیا تھا، غریب نواز رضی اللہ عنہ کی اس نوجوانی کی نصیحت سے وہ لوگ اپنے سینوں کے بند دروازوں کو کھولتے ہیں اور ان کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب نیشا پور میں مقیم رہتے ہیں تو آپ وہاں مقیم رہ کر حافظ قرآن بنتے ہیں اور وہاں پر علوم و فنون حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیشا پور میں ایک بہت بڑے عالم نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہاں نیشا پور سے سمرقند تشریف لے جائیے۔
समरकंद में फिक़्ह हनफी के जानकार इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के मसलक के जानकार एक बहुत बड़े अजीम फकीह मुफ्ती मौजूद हैं। उनकी बारगाह में रहकर अहकाम शरअ को सीख लीजिए, उनकी बारगाह में रहकर फिक़्ह हनफी की तालीमात हासिल कर लीजिए। उनका नाम अल्लामा हुसामुद्दीन समरकंदी रज़ियल्लाहु अन्हु था, जो बहुत बड़े आलिम फाजिल मुफ्ती थे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु वहां नेशपुर से निकलते हैं और समरकंद के लिए रवाना होते हैं। जब आप समरकंद तशरीफ ले जाते हैं तो अल्लामा हुसामुद्दीन की बारगाह में रहकर कई साल तक आपने फिक़्ह हनफी की तालीम हासिल की और अपने वक्त के एक अजीम फकीह की बारगाह में रहकर के एक अजीम फकीह बनते हैं, मुकम्मल मुफ्ती बनते हैं, शरीयत के तमाम असरार और रुमूज़ को सीख लेते हैं। उसके बाद अल्लामा हुसामुद्दीन कहते हैं कि शहजादे, मेरे पास जो कुछ था मैंने आपको अता कर दिया, अब आप आगे की मंजिल तय कीजिए। यहाँ समरकंद से बुखारा तशरीफ ले जाइए। बुखारा में अपने वक्त के एक अजीम मुफस्सिर मौजूद हैं, जिनके अंदर रब तआला ने आयात कुरानिया का ऐसा गहरा इल्म रखा है कि जिसकी बुनियाद पर वो कुरान से बेपनाह हिकमतें निकालते हैं। उनको आयात कुरानिया की ऐसी समझ है जिसकी बुनियाद पर वो खल्क़े खुदा को कुरान के मानी और मतालिब का एक अर्थ मुकम्मल तफसीर और डिटेल के साथ पेश कर देते हैं। आप समरकंद से बुखारा तशरीफ ले जाइए। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु समरकंद में इल्मे फिक़्ह हासिल करने के बाद में बुखारा तशरीफ ले जाते हैं। उस वक्त इमामुल मुफस्सिरीन अल्लामा अब्दुल्लाह ख़वारिज़मी बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बुखारा में मौजूद थे। सरकार गरीब नवाज उनके दरे दौलत पर हाजिरी देते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बारगाह में इल्मे दीन मुस्तफा हासिल करने की गरज से आया हूँ, मैं तफसीर कुरान का इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। अल्लामा अब्दुल्लाह ख़वारिज़मी बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सरकार गरीब नवाज को अपनी मजलिस में हाजिर होने की इजाजत दे दी। हज़रत अब्दुल्लाह ख़वारिज़मी की आदत ये थी कि रात में जब तहज्जुद का वक्त होता तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद में आप कुरान का दर्स दिया करते थे और तफसीर का दर्स दिया करते थे रोजाना बिला नागा। हज़रत अल्लामा अब्दुल्लाह ख़वारिज़मी ने मुकम्मल 2 साल तक गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु को हर रोज तहज्जुद की नमाज के बाद में कुरान का दर्स दिया, तफसीर का दर्स दिया और मुकम्मल आलिम कुरान बना दिया। कुरान के एक जबर जेर हरकत पेश और नुक्ते का इल्म अता फरमा दिया। उसके बाद में कहा, बेटे जितने ज़ाहिरी उलूम व फुनून थे उन तमाम उलूम व फुनून में आप इमाम हो गए हैं, आप इमामुल मुहद्दिसीन हो गए हैं, आप इमामुल मुफस्सिरीन हो गए हैं, आप इमामुल मुतकल्लिमीन हो गए हैं, आप इमामुल फुक़हा बन चुके हैं। रब तआला ने आपको हर फन की पेशवाई और इमामत के दर्जे उलिया पर फाइज कर दिया है। अब आप आगे का सफर कीजिए। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिरी उलूम व फुनून 32 साल के उम्र में हासिल करने के बाद में आपकी तशनगी बुझती नहीं है। अब आपको एक मुर्शिद कामिल की तलाश थी, अब आपको एक शेख तरीक़त की तलाश थी, अब आपको एक रहबरा की तलाश थी, एक मीरा की तलाश थी, एक पीरे कामिल की तलाश थी, एक मुखलिस हादी और रहबर की तलाश थी, जो रूहानियत का मेहराज दिखा सके, जो रूहानियत को साफ कर सके, जो बुलंदी की मेहराज दिखा सके, जो अल्लाह से करीब कर दे, खुदा के जल्वों में मुस्तग़रक़ कर दे, जो तजल्लियात डाले तो तमाम हिजाबात ऊपर से मुनकशिफ हो जाए। एक ऐसे पीरे कामिल की तलाश थी। गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दिन रात ऐसे मुर्शिद की तलाश में थे। एक रोज आप समरकंद में मौजूद थे कि एक दिन किसी बुजुर्ग ने कहा कि आज के जमाने में आफ्ताबे विलायत एक अजीम शान वली कामिल जो आज मौजूद है, उनका नाम शेख उस्मान है। वो कस्बा हारून में रहते हैं। आप हारून तशरीफ ले जाइए, शेख उस्मान हारूनी की सोहबत में जाइए। अल्लाह ताला ने उनको करामत अता फरमाई है। उनकी बारगाह में मुर्दा दिल जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। उनकी बारगाह में कोई मुहताज जाता है, उसकी हाजत पूरी हो जाती है। उनके पास में फिक्रा और दुर्वेशों का ऐसा काफिला मौजूद होता है जो जिक्र इलाही की सदाएं बुलंद करता है, जिनकी बारगाह में रहने के बाद में रूहानी तालीमात दी जाती है। आप वहां तशरीफ ले जाइए। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हारूनाबाद का सफर करते हैं और शेख उस्मान हारूनी की मोहब्बत में, तलाश और जुस्तजू में और तलब में आप निकलते हैं। और शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उस वक्त में आपकी मजलिस में बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन
موجود تھے, بڑے بڑے مفسرین موجود تھے. شیخ عثمان ہارونی ان تمام فقہا, محدثین اور متکلمین کی روحانی تعلیمات کا انتظام فرما رہے تھے, انہیں درس و نصیحت فرما رہے تھے, ان کے تزکیے نفوس اور تزکیے قلوب کا سامان فراہم کر رہے تھے. اس مقدس مجلس کے اندر جس میں اتنے بڑے بڑے فقہا موجود ہیں, اور شیخ عثمان ہارونی منصب ولایت پر متمکن ہو کر کے ان سب کو قطب ولایت کے درجے پر فائز کرنے کا سامان عطا کر رہے ہیں, اسی مجلس کے اندر قریب میں گوشے میں جا کر کے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 32 سال کی عمر میں گوشہ نصیب ہو جاتے ہیں. سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہی اس مجلس میں پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد میں شیخ عثمان ہارونی اپنی آنکھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ابھی ایک بوڑھے نوبہار کی خوشبو آئی ہے, ایک جنتی دلہا کی خوشبو آئی ہے. سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ تلاش کرنے لگتے ہیں, مجمع میں غریب نواز پر نظر پڑتی ہے. غریب نواز کے لیے سرکار عثمان ہارونی اپنی مسند سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد میں اس شہزادے کے پاس تشریف لے آتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا مجھے تمہارے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, تم چلو میرے قریب میں بیٹھو, تمہاری جگہ میرے قریب میں ہے. سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو شیخ عثمان ہارونی اس مجلس سے اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اپنے قریب لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو, یہ آنے والے زمانے میں تمام ولیوں کے سردار ہوں گے, سلطانوں اولیاء کے منصب پر فائز ہوں گے, قطب السالکین کے منصب پر فائز ہوں گے, اور بڑے بڑے اولیاء ان کی سلطنت میں ہوں گے, ان کی ملکیت میں ہوں گے, ان کی حکومت میں ہوں گے, یہ تاجور ہوں گے اپنے زمانے کے. سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد سے سرکار عثمان ہارونی کو انتہائی خوشی ملتی ہے, اور سرکار عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 20 سال تک غریب نواز مقیم رہتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے مرشد کی خدمت میں غافل نہیں ہوا, میں نے اپنے پیر و مرشد کے اٹھنے سے پہلے اٹھنے کی کوشش کی. سرکار عثمان ہارونی جب تہجد کے لیے اٹھتے اور وضو کی ضرورت پیش آتی تو میں وضو کا پانی لے کر کے ان کے جاگنے سے پہلے, ان کے بیدار ہونے سے پہلے حاضر رہتا تھا. سرکار عثمان ہارونی کی بارگاہ میں رہ کر میں نے ان کے ایک ایک ارشاد پر عمل کیا ہے, ان کی ایک ایک تعلیمات پر عمل کیا ہے. میں لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے پیر و مرشد کی محبت و عنایت و الفت سے غافل نہ ہوا. اس بنیاد پر سرکار عثمان ہارونی نے غریب نواز کے لیے اتنی دعائیں کی, اتنی محبتوں سے نوازا, اتنی عنایتوں سے نوازا کہ سرکار غریب نواز کے سینے کی دنیا کو روشن کر دیا, تجلیات ربانی کا مرکز بنا دیا, سر الہی کا نور بنا دیا, اور ایسا رب تعالی کی معرفت کا سرچشمہ بنا دیا کہ سرکار عثمان ہارونی ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے تمام مریدوں میں جس کی مریدی پر فخر و ناز ہے وہ معین الدین ہے. یہ معین الدین وہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے اس کی مریدی پر اور اس کے ارادت پر ناز ہوگا, اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مریدی پر فخر کروں گا, اور یہ میرے لیے ذریعہ نجات بنے گا. سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سال تک رہتے ہیں, اور اسی درمیان میں آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو 20 سال کے بعد میں لے کر کے مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اور مکہ کی سرزمین پر جب آپ پہنچتے ہیں تو مکہ کے اندر پہنچنے کے بعد میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے موجود ہو کر کے, جس پرنالے سے آب رحمت برستا ہے, جو رحمت کا میزاب ہے, اسی رحمت کے میزاب کے نیچے آپ ٹھہر کر کے جب انوار و تجلیات کی موسلادھار بارشیں ہو رہی تھی, خدا کا نور برس رہا تھا, اسی نورانی میزاب کے نیچے شیخ عثمان ہارونی اپنے مرید کامل حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پروردگار جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا میں آج وہ ساری نعمتیں غریب نواز کو دیتا ہوں, تو معین الدین کو قبول فرما لے. اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعا کرنی تھی کہ غیب سے صدا آتی ہے اے عثمان ہارونی تمہاری دعا کی وجہ سے میں نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے. اتنی آواز آنی تھی کہ سرکار عثمان ہارونی آپ دیدہ ہو کر کہتے ہیں
بیٹا آج تمہارا کام مکمل ہو گیا، یعنی آج تمہاری روحانی تعلیم مکمل ہو گئی، تمہاری تعلیمات جتنی میرے پاس تھی میں نے وہ سب تمہیں دے دی ہے، اور آج تم کامل و مکمل رہبر ہو چکے ہو۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اب مکہ کی سرزمین سے مدینہ روانہ ہوتے ہیں، مدینہ میں آپ پہنچتے ہیں، مدینہ طیبہ طاہرہ روضہ اطہر کے سامنے موجود ہو کر کے سرکار عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں، بارگاہ رسالت سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد بہت دیر تک بارگاہ رسالت میں آپ مراقبہ فرماتے ہیں، اور مراقبہ فرمانے کے بعد میں آپ غریب نواز کو حکم دیتے ہیں کہ بیٹا اب تم بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے استاد کے ادب و احترام میں، اپنے مرشد کے ادب و احترام میں انتہائی زیادہ حیا کے ساتھ میں، انتہائی زیادہ اس وقت ادب و احترام کے لہجے میں ڈوب کر کے غریب نواز سلام پیش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا جدی یا حبیبی یا رسول اللہ، یہ سوال یہ سلام پیش کرنا تھا کہ قبر انور سے یہ آواز آتی ہے، مصطفیٰ کے روضے سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا قطب المشائخ فی البر والبحر، اے سمندر و خشکی کے مشائخ کے قطب و سردار تم پر سلامتی ہو۔ اتنا مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب آنا تھا کہ شیخ عثمان ہارونی مچل جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا آج تمہیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے مقبولیت کی سند مل گئی ہے اور تمہارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ وہ مرشد تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بھی مقبولیت کی سند دلوا دی، اور یہ وہ مرشد تھے جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں بھی سند کی مقبولیت دلوا دی، اور دونوں سندیں جب غریب نواز کو ملتی ہے، بارگاہ خدا کی سند ملتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی سند ملتی ہے، تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں بہت سال تک مدینہ شریف میں مقیم رہتے ہیں، اور مقیم ہونے کے بعد میں وہاں سے پھر آپ اپنے استاد کے ساتھ میں بغداد کا سفر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بغداد کا جو سفر ہوا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور وہاں جانے کے بعد میں جو انوار و تجلیات کی برسات ہوئی اور ہندوستان آمد، اور ہندوستان میں آنے کے بعد میں جو انقلابات ہوئے ان تمام پر دھیرے دھیرے آئندہ دعا میں روشنی ڈالی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔